السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پھر ایک مسئلہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر مسئلے کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ جواب سماعت فرمائیں کہ غسل 5 چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ نمبر 1 منی نکلنے سے، نمبر 2 احتلام سے، نمبر 3 مباشرت کرنے سے، نمبر 4 حیض کے بعد، نمبر 5 نفاس کے بعد۔ اب میں تھوڑی تفصیل ان 5 کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ مسئلہ آپ کچھ سمجھ سکیں اور آپ کے علم میں بڑھوتری ہو اور آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو سب سے پہلے سماعت فرمائیں، ایک ہے منی، ایک ہے مزی، ایک ہے ودی۔ منی جو شہوت سے نکلے، مزہ کے ساتھ نکلے، اسے منی کہتے ہیں، اور جو بغیر مزہ کے، بغیر شہوت کے ایسے ہی چپچپا سا مادہ نکلے، خارج ہو، تو اسے مزی کہتے ہیں۔ ایک ہے ودی جو حقیقت میں پیشاب کا حصہ ہے لیکن وہ گاڑھا سا دودھ کی طرح دکھتا ہے، جسے لوگ دھات کی بھی بیماری کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اب اس کے احکام سماعت فرمائیں کہ منی نکلنے سے غسل فرض ہوتا ہے، ودی اور مزی نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ باوضو رہتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور جس کپڑے میں وہ مزی یا ودی لگ جائے اس کپڑے کو وہ الگ کر دے یا اس کو پاک کر لے، دھو دے، صاف کر لے۔ دوسری چیز ہے احتلام، یعنی رات میں کوئی سویا یا دن میں سویا اور خواب دیکھا، جسے نائٹ فل یا نائٹ فال بھی کہتے ہیں، اور دیکھا جب بیدار ہوا تو کپڑے میں تری پایا، تو ایسی حالت میں اس پہ غسل فرض ہوگا، یعنی احتلام کرنے کے بعد، احتلام ہونے کے بعد۔ اور یہ احتلام مرد کو بھی ہو سکتا ہے اور عورت کو بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ہے تیسری چیز مباشرت سے، جماع کے بعد، یعنی عورت اور مرد کے ملاپ کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حیض کے بعد۔ حیض کی مدت اقل مدت 3 دن ہے، یعنی کم سے کم 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس کی عادت جتنے دن کی ہے اتنے دن کے بعد اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نفاس کے بعد، نفاس یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد سے لے کے اس کی اکثر مدت یعنی 40 دن ہے، اس کے بعد اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب ان 5 کے بارے میں تھوڑا آپ اور بھی مسئلہ سماعت فرمائیں کہ مثال کے طور پر کوئی ناپاک ہوا اور وقت 3 بج رہا ہے، 2 بجے رات ہے، تو فجر سے پہلے اسے نہانا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں غسل کرے گا تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، بہت بڑا گنہگار ہوگا، یہاں تک کہ رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے۔ اور ایک بات اور سماعت فرمائے کہ حالت حیض میں جماع، مباشرت یہ حرام ہے، لیکن اگر عورت کو حیض آئے تو اس حالت میں عورت کے ساتھ کھانا پینا منع نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، پانی نوش فرماتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب حالت حیض میں ہوتی اور برتن میں جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پیتی، پانی نوش فرماتی، وہیں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیتے، پانی نوش فرماتے۔ پتہ چلا
کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد نفاس کے بارے میں مسئلہ اور حیض کے بارے میں ایک بات اور غور سے سماعت فرمائے، وہ یہ ہے کہ حالت حیض میں اور حالت نفاس میں جتنے دن گزرے، جتنا ٹائم گزرے، جتنا وقت گزرا، نہ ان اوقات میں، ان دنوں میں نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ نمازیں تو معاف ہے، ان دنوں کی نماز معاف ہے، لیکن روزہ کی قضا رکھنا فرض ہے، اور دنوں میں وہ روزے کی قضا کرے۔ امید ہے کچھ باتیں آپ تک میں پہنچا سکا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان تمام مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔